ہمارا اجتماعی عمل ہے حیات المسلمین کی تعلیم۔ حیات المسلمین آپ جانتے ہیں حضرت امت مجدد ملت مولانا اشرف تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف ہے، جس میں زندگی گزارنے کی ہدایات اور تعلیمات قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کی گئی ہیں۔ اس کے بعد ہمارا اجتماعی ذکر ہوتا ہے، یعنی اس میں ذات قلندری کا، اللہ کا ذکر، اس اجتماعی عمل کے اندر بھی آپ شریک رہتے ہیں، اور یہ حیات مسلم کی تعلیم سے اپنی زندگی کو ہم سنوارتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہم یہ 9واں باب، جس کو حضرت علوم میں روح نہم، میں نے جیسے عرض کیا کہ باب کو روح کے عنوان سے ذکر فرمایا کہ کتاب کا نام حیات المسلمین ہے، تو حیات کے لیے روح کی ضرورت ہے، تو جتنے ابواب اور جتنی ہدایات ہیں یہ سب کی سب وہ ارواح طیبہ ہیں جس سے ایک مسلمان کی زندگی کو حیات نصیب ہوئی ہے۔ لہذا اس لیے ان تمام ابواب اور ارواح کو زندہ سلامت رکھنا اصل میں حقیقت میں اپنی روحانی اور ایمانی زندگی کو زندہ رکھنا ہے۔ اس لیے حضرت نے روح نہم کہہ کے یعنی 9واں باب ذکر فرمایا۔ عنوان باندھا ہے بھائی مسلمانوں کے حقوق کا خاص خیال رکھ کر ادا کرنا، یعنی بھائی مسلمانوں کے حقوق کا خاص خیال رکھ کر ادا کرنا، یہ عنوان باندھا۔ اب آگے آیات ذکر کر رہے ہیں۔ آیت فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات آیت نمبر 10 ترجمہ کہ ایمان والے سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ آگے فرماتے ہیں سورہ حجرات آیت نمبر 11 اے ایمان والو نہ مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے۔ آگے ارشاد ہے آیت نمبر 11 ہی میں اور نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے، یعنی جس سے دوسرے کی تحقیر ہو۔ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 11 ہی کا حصہ ترجمہ اور نہ ایک دوسرے کو تانا دو، نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارو۔ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر حجرات کی 12 ترجمہ اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچا کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور کسی کے عیب کا سراغ مت لگایا کرو، اور کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرے۔ حدیث نمبر 1 حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کو بلا وجہ برا بھلا کہنا بڑا گناہ ہے، اور اس سے بلا وجہ لڑنا قریب کفر کے ہے۔ بخاری مسلم۔ حدیث نمبر 2 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص ان لوگوں کی عیوب پر نظر کر کے اور اپنی عیوب سے بری سمجھ کر بطور شکایت کے یوں کہے کہ لوگ برباد ہو گئے، تو یہ شخص سب سے زیادہ برباد ہونے والا ہے، یعنی کہ مسلمانوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ صحیح مسلم۔ نمبر 3 حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ فرماتے تھے کہ چغل خور یعنی قانوناً بدون سزا جنت میں نہ جائے گا، یعنی چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بخاری مسلم۔ نمبر 4 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے روز سب سے بدتر حالت میں اس شخص کو پاؤ گے جو دو رویہ ہو، یعنی ایسا ہو کہ ان کے منہ پر تو ان جیسا، ان کے منہ پر ان جیسا، یعنی منافق ہے۔ بخاری مسلم۔ نمبر 5 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ اپنے بھائی مسلمان کا ایسے طور پر ذکر کرنا کہ اگر اس کو خبر ہو تو اس کو ناگوار ہو۔ عرض کیا گیا یہ بتلائیے کہ اگر میرے اس بھائی میں وہ بات ہو جو میں کہتا ہوں، یعنی اگر میں سچی برائی کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس میں وہ بات ہے جو تو کہتا ہے تب تو نے اس کی غیبت کی ہے، اور اگر وہ بات نہیں ہے اس کے اندر جو تو کہتا ہے تو نے اس پر بہتان باندھا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم۔ نمبر 6 سفیان بن اسد حضرمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے کہ بہت بڑی خیانت کی بات ہے کہ تو اپنے بھائی مسلمان کو کوئی ایسی بات کہے کہ وہ اس میں تجھ کو سچا سمجھ رہا ہے اور تو اس میں جھوٹ کہہ رہا ہے، بہت بڑی خیانت۔ ابو داؤد۔ نمبر 7 حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی مسلمان کو کسی گناہ سے عار دلائے اس کو موت نہ آئے گی جب تک خود اس گناہ کو نہ کرے گا، یعنی عار دلانے کا یہ وبال ہے کہ اگر کسی خاص وجہ سے ظہور نہ ہوا اور بات ہے، اور خیر خواہی سے نصیحت کرنے کا کچھ ڈر نہیں۔ ترمذی۔
تو کہ خیر خیر سے نصیحت کر دی کوئی بات نہیں، لیکن اگر تانا دیا اس کو عیب کا برائی کا، تو اللہ تعالیٰ اس تانا دینے والے کو مرنے سے پہلے اس گناہ اور عیب میں مبتلا کریں گے۔ یہ گویا کہ یہ وبال ہے تانا دینے کا۔ نمبر 8، حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی مسلمان کی کسی دنیاوی یا دینی بری حالت پر خوشی مت ظاہر کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرما دے اور تجھ کو مبتلا کر دے۔ ترمذی۔ نمبر 9، عبد الرحمن بن غنم اور اسما بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندگان خدا میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جو چغلیاں پہنچاتے ہیں اور دوستوں میں جدائی ڈلواتے ہیں، الی آخرہ، مسند احمد بہقی۔ نمبر 10، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی مسلمان سے نہ خام خواہ بحث کیا کر اور نہ اس سے ایسی دل لگی کر جو اس کو ناگوار ہو، اور نہ کوئی اس سے ایسا وعدہ کر کہ جس کو تو پورا نہ کرے۔ ترمذی۔ فائدہ، البتہ اگر کسی عذر کے سبب پورا نہ کر سکے تو معذور ہے۔ چنانچہ زید بن ارقم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی سے وعدہ کرے اور اس وقت پورا کرنے کی نیت تھی مگر پورا نہ کر سکا، اور اگر آنے کا وعدہ تھا تو وقت پر نہ آ سکا، اس کا یہی مطلب ہے کسی عذر کے سبب ایسا ہو گیا تو اس پر گناہ نہ ہوگا۔ ابو داؤد، ترمذی۔ نمبر 11، ایاز مجاشعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی فرمائی کہ سب آدمی تواضع اختیار کرو یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے، کیونکہ فخر اور ظلم تکبر ہی سے ہوتا ہے۔ صحیح مسلم۔ نمبر 12، حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم نہیں فرماتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ بخاری مسلم۔ نمبر 13، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور وہ شخص جو کسی یتیم کو اپنے ذمے رکھ لے، خواہ وہ یتیم اس کا کچھ لگتا ہو اور خواہ وہ غیر کا ہو، ہم دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اور آپ نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کا اشارہ فرمایا اور دونوں میں تھوڑا سا فرق بھی کر دیا، اس طرح ہوں گے، کیونکہ نبی اور غیر نبی فرق تو ضروری ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہنا کیا تھوڑی بات ہے۔ حوالہ صحیح بخاری شریف۔ نمبر 15، نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مسلمانوں کو باہمی ہمدردی اور باہمی محبت اور باہمی شفقت میں ایسا دیکھو گے جیسے جاندار بدن ہوتا ہے کہ جب اس کے ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو تمام بدن بدخوابی اور بیماری میں اس کا ساتھ دیتا ہے۔ بخاری مسلم۔ نمبر 16، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی سائل یا کوئی صاحب حاجت آتا تو آپ صحابہ سے فرماتے تم سفارش کر دیا کرو تم کو ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی زبان پر جو چاہے حکم دے، یعنی میری زبان سے وہی نکلے گا جو اللہ تعالیٰ کو دلوانا ہوگا، مگر تم کو مفت ثواب مل جائے گا۔ اور یہ اس وقت ہے جب جس سے سفارش کی جائے اس کو گرانی نہ ہو، جیسا کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ بخاری مسلم۔ حدیث نمبر 17، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اپنے بھائی مسلمان کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو خواہ مظلوم ہو۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم ہونے کی حالت میں تو مدد کر دوں مگر ظالم ہونے کی حالت میں کیسے مدد کروں؟ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اس کو ظلم سے روک دے، یہی تمہاری مدد کرنا ہے اس ظالم کی۔ بخاری مسلم۔ سبحان اللہ۔ نمبر 18، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے نہ کسی مصیبت میں اس کا ساتھ چھوڑے۔ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت میں رہتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کی کوئی سختی دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کی سختیوں میں سے اس کی سختی دور کرے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ بخاری مسلم۔ نمبر 19، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ فرمایا آدمی کے لیے یہ شرط کافی ہے کہ اپنے بھائی مسلمان کو حقیر سمجھے،
یعنی کسی میں یہ بات ہو اور کوئی شر کی بات نہ ہو تب بھی اس میں شر کی کمی نہیں۔ مسلمان کی ساری چیزیں دوسرے مسلمان پر حرام ہیں، اس کی جان، اس کا مال اور اس کی آبرو، یعنی نہ اس کی جان کو تکلیف دینا جائز، نہ اس کے مال کو نقصان کرنا، نہ اس کی آبرو کو کوئی صدمہ پہنچانا، نہ اس کا عیب کھولنا، اس کی غیبت کرنا وغیرہ۔ صحیح مسلم۔ تو گویا کہ یہ بہت شر کی بات ہے۔ نمبر 20، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری جان ہے، کوئی بندہ پورا ایماندار نہیں بنتا یہاں تک کہ اپنے بھائی مسلمان کے لیے وہی بات پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ بخاری مسلم۔ نمبر 21، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا پڑوسی اس کے خطرات سے مطمئن نہ ہو، یعنی اس سے اندیشہ ضرر کا لگا رہے۔ صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 22، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہماری جماعت سے خارج رہے جو ہمارے کم عمر پر رحم نہ کرے، یعنی ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، اور ہمارے بڑی عمر والے کی عزت نہ کرے، اور نیک کام کی نصیحت نہ کرے، اور برے کام سے منع نہ کرے، کیونکہ یہ بھی مسلمان کا حق ہے کہ موقع پر اس کو دین کی باتیں بتلا دیا کرے، مگر نرمی اور تہذیب سے۔ ترمذی شریف۔ نمبر 23، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کی غیبت ہوتی ہو اور وہ اس کی حمایت پر قادر ہو اور اس کی حمایت کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی حمایت فرمائے گا، اور اگر اس کی حمایت نہ کی حالانکہ اس کی حمایت پر قادر تھا تو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس پر گرفت فرمائے گا۔ حوالہ شرح السنہ۔ حدیث نمبر 24، عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو کوئی عیب دیکھ لے پھر اس کو چھپا لے، یعنی دوسروں پر جو ظاہر نہ کرے، تو وہ ثواب میں ایسا ہوگا جیسے کسی نے زندہ درگور لڑکی کی جان بچا لی، یعنی قبر سے اس کو زندہ نکال دیا۔ احمد، ترمذی۔ نمبر 25، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص اپنے بھائی کا آئینہ ہے، پس اگر اس اپنے بھائی میں کوئی گندی بات دیکھے تو اس سے اس طرح دور کر دے جیسے آئینہ داغ دھبا چہرے کا اس طرح صاف کر دیتا ہے کہ صرف عیب والے پر تو ظاہر کر دیتا ہے، کسی اور کسی پر ظاہر نہیں کرتا۔ فرشتوں کے مجمع میں جو اسی طرح اس شخص کو چاہیے اس کے عیب کی خفیہ طور پر اصلاح کر دے اور فضیحت اگر بندہ میری طرف ایک بالش نمبر 6، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں کو ان کے مرتبے پر دو ہاتھ، یعنی ہر شخص سے اس کے مرتبے کے موافق برتاؤ کراتا ہے، سب کو ایک لکڑی سے مت ہانکو، سب کو ایک ہی لکڑی سے یہ حدیث امام بخاری اور انزل الناس منازلہم، اپنے اپنے مرتبے پر ان کو عزت ذکر کی ہے۔ سنن ابی داؤد ہے وہ ترمذی۔ حدیث نمبر 27، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے وہ شخص پورا ایماندار نہیں جو خود اپنا پیٹ بھر لے، اس کا پڑوسی اس کے برابر میں بھوکا رہے۔ انعام و اکرام بیان ہوا۔ نمبر 1، بندہ مومن کے گمان کے مطابق نمبر 28، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مومن الفت اور لگاؤ کا محل اور خانہ ہے، اور اس شخص میں خیر نہیں جو کسی سے نہ خود الفت رکھے نہ اس سے کوئی الفت رکھے، بندہ جیسا گمان یعنی سب سے روکھا اور الگ رہے، کسی سے میل ہی نہ ہو، باقی دین کی حفاظت کے لیے کسی سے تعلق نہ رکھنا یا کم رکھنا وہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ تو اس کی قدر و قیمت احمد اور بہقی۔ اور گویا کے در نمبر 19، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص کے بارے میں میری امت میں سے کسی کی حاجت پوری کرے تو صرف اس نیت سے کہ اس کو مسرور خوش کرے، سو اللہ سبحانہ وتعالی مجھ کو مسرور کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کو مسرور کیا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرنے والوں کو اپنی مائیت عطا کر دیتا ہے۔ نمبر 30، نیز حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص کسی پریشان حال آدمی کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے 73 مغفرتیں لکھے اور مرضی کے مطابق 73 چپکے اس کو دل میں یاد کرتا ہے۔
جن میں سے ایک مغفرت تو اس کے تمام کاموں کی اصلاح کے لیے کافی ہے، اور 72 مغفرت قیامت کے دن اس کے لیے درجات کیونکہ ذاکر کا منشا دل میں یاد کرنے کا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ دل میں یاد رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس وقت کوئی مسلمان اپنے بھائی کی بیمار پرسی کرتا ہے یا ویسی ملاقات کی جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو بھی پاکیزہ ہے، تیرا چلنا بھی پاکیزہ ہے، تو نے جنت میں مقام بنا لیا ہے۔ مجمع میں نمبر 32 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی شخص کے لیے بات حلال نہیں کہ اپنے بھائی سے نورانی سے زیادہ قطع تعلق اس بندہ ذاکر کا تذکرہ کرتا اس طرح سے کہ دونوں ملیں اور یہ ادھر کو منہ پھیر لے اور یہ ادھر کو منہ پھیر لے، اور ان دونوں میں اچھا وہ شخص ہے جو پہلے سلام کرتے ہیں۔ بہت اعلیٰ بخاری مسلم۔ یہ بہت بڑا نمبر 33 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاکر کا یہ مقام ہو جاتا کو بدگمانی سے بچاؤ کہ اب یہ ذکر کے ذریعے سب سے جھوٹی بات اللہ کی طرف ایک بارش بڑھتا ہے تو اللہ گمان اس سب طرف سے ایک جھوٹی ہاتھ بات بڑھ کر کسی کی قرب مخفی حالت جلال کی عطا قریب کر مت دیتا کرو، ہے۔ نہ اچھی حالت ہے کی کہ اللہ نہ اس بری کو حالت بڑھنے کی کی اس قدر نہ دھوکہ دینے کو کسی چیز کے دام بڑھاؤ کہ وہ نہ ایک آپس باری میں حسد بڑھتا کرو تو اللہ ایک نہ بغض ہاتھ کی رکھو طرف بڑھتا ہے۔ نہ پیٹھ پیچھے غیبت کرو، بندہ اور اے اللہ ذاکر کے بندو سب جب بھائی ایک ہاتھ اور بارش ایک کو روایت بجائے میں نہ باقاعدہ ایک اور دوسرے متواتر پر اللہ رشک کی طرف کرو۔ چل نکلتا ہے بخاری مسلم۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر ایسا قرب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اللہ اس کی رسول آنکھ اللہ بن صلی اللہ جاتا علیہ ہے وسلم فرمایا جس سے وہ مسلمان کے دیکھتا ہے، حقوق مسلمان اللہ پر اس 6 کا ہیں۔ ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ اس وقت پکڑتا انہی ہے، 6 کے ذکر اللہ کا اس کا موقع قدم بن تھا، جاتا عرض ہے کیا گیا یا جس رسول سے اللہ وہ وہ کیا چلتا ہے؟ آپ نے فرمایا کس قدر نمبر کی 1 ذاکر جب کی اس سے اللہ ملنا کی ہو قدر اس کو کی سلام ہے کرو، کہ اللہ نمبر تبارک و تعالیٰ 2 جب اس کی آنکھ بن وہ جاتا تجھ کو بلائے جس سے تو وہ دیکھتا قبول کرو، تو گویا کہ اور اللہ نمبر تبارک 3 و تعالیٰ کی جب نصرت تجھ اور سے تائید خیر کس خائی قدر چاہے کے ساتھ ہو اس کی جاتا خیر خائی کر، گویا نمبر جس 4 قدر ذاکر جب چھینک ذکر لے اللہ میں اور کثرت الحمدللہ کہے اور مجاہدہ یا بڑھاتا اللہ جائے گا کہے، اتنا ہی نمبر اللہ کے 5 قرب جب کی بیمار ہو جانب جائے کرتا اس جائے کی گا۔ عادت کر، نیز اور نمبر ذکر 6 نفسی جب مر اور جائے قلبی تو اس کی کے فضیلت جنازے کے ساتھ اور جا۔ قبولیت عند اللہ کا پتہ چلتا ہے۔ صحیح مسلم۔ تو گویا کہ نمبر اللہ کے ہاں جو ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ملعون ہے جو کسی مسلمان کو ضرر قبول پہنچائے، کر کے خود بھی اس بندہ وہ ذاکر شخص کا ملعون ہے تذکرہ جو کسی اپنے مسلمان قلب کو و نفس ضرر میں پہنچائے یا اس کے ساتھ فریب کرے۔ اس رب عظیم کی شان کے لائق یہ سب حدیثیں ظاہر ہے مشکات کہ میں قلب و نفس میں ہیں، یہ تو ذکر عام کرتے ہیں، مسلمانوں کے اور وہ قلب و نفس کثیر کیسا ہے حقوق ویسا ہیں جیسے اس اور رب خاص العزیز کی اسباب شان سے کے لائق اور ہے۔ خاص آج حالات کا سے کوئی خاص ہے حقوق بھی ہیں تصور قائم جن کو میں نے بقدر ضرورت اور رسالہ ساتھ حقوق ہی الاسلام بھی ذکر لکھ دیا ہے۔ لسانی اور جہری کا اجتماعی سب کی ادا مجلس کی میں ہونا خوب بتلایا کوشش گیا۔ رکھو کیونکہ اس میں ذکر بہت جہری بے پرواہی ہو اور رہی مجمع کے ہے، اندر اللہ ذکر توفیق بخشے، اس کا بھی آمین ثبوت مل رہا یا ہے رب العالمین۔ کہ اس کا بھی ذکر یہاں کر تک دیا جو ہے اور حضرت ساتھ ہی محمد ذکر تھانوی لسانی رحمۃ اللہ جہری علیہ نے ایک کا مسلمان بھائی اجتماعی کو مجلس میں ہونا بتلایا تفصیلات گیا بیان ہے کی اور ہیں اس کا فضل و اور قرآن قبول سنت کی روشنی ایسا میں یہ خود تعلیم رب دی ہے کریم کہ فرماتے ہمیں ان ہیں حقوق کو پورا کرنا چاہیے کہ میں خود اور بھی اس بہترین بندہ ذاکر کا شاندار ذکر زندگی اجتماعی اسلامی ایسی اختیار مجلس میں کرنی چاہیے۔ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جو توفیق ملائکہ عطا کی فرمائے دورانی اور مجلس یہ جو ہوتی ہے۔ تعلیمات دی گئی ہیں ان پر اور مجلس و مجمع اس لیے کہا اس میں بلند آواز سے جہری ذکر ہوتا ہے۔ ابھی انشاءاللہ جو ہے تو اس دیکھو کے بعد مجمع کو جو جہری ذکر لازم ہے، اجتماعی ذکر ہوگا، مجمع تو آپ اکٹھا جانتے ہوتا ہیں ہے کہ اس لیے فجر کے تاکہ بعد سارے اجتماعی ملک جہری ذکر یا اعمال میں لا سے الہ الا دوسرا جو اللہ، اجتماعی لا عمل ہے الہ وہ اس میں ذات قلندری کا ذکر اللہ کا ذکر ضرب کے ساتھ ہوتا اس کا ہے۔ ذکر تو جو حضرات یہ موجود ہیں ہمارے ساتھ جہری شریک ذکر رہیں کرنا اور جو بلند حضرات دور ہیں خود وہ جو ہے آن لائن جو ہے اللہ تعالیٰ ہماری کی ڈسکرپشن قدسی موجود ہے کے اندر جو لنک موجود ہے منشا ظاہر لنک پہ چلے جائیں اور وہ ہمارے ساتھ جو ہے اندر شریک وہ جہری رہیں۔ ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قبول فرمائے، کرنے کو اس قدر آمین یا رب عقیدہ العالمین۔ قرار دیا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع حدیث العلیم نمبر 2 وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمع سے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں یا اللہ جو تمام اعمال میں کی بہترین برکت والی ساتھ یا اللہ اور تمہارے مالک کے ہیں نزدیک یا سب اللہ سے یا زیادہ اللہ ہمیں پاکیزہ ہے رمضان کی برکات سے محروم اور نہ تمہارے فرما، درجوں یا اللہ کو بہت خصوصاً زیادہ ہم پہ بلند کرنے والی عزیز فرما، پوری امت اور مسلمہ سونے چاندی کو یا اللہ اللہ کے رمضان راستے کی میں مبارک خرچ کرنے ساتھوں سے سے بھی محروم زیادہ نہ فرما، بہتر ہے۔ امت کو یا اللہ پسی سے بلندی اور عطا جہاد فرما، میں تم دشمنوں انتشار کو سے قتل اتحاد کرو عطا فرما، اور یا وہ اللہ ہر تمہیں طرح قتل کی آفت کریں، امت اس مسلموں سے کو بھی نصیب بڑی فرما۔ ہوئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ صحابہ کرام ٹھنڈی رضوان فرما، اللہ علیہ یا اللہ انہیں وسلم مقام کیا محمود پر کہ فائز ضرور فرما، بتلائیں اور یا اللہ نبی ہے اکرم صلی مسلمین اللہ کی علیہ جو تعلیم وسلم کی گئی ہے اور جو اللہ قرآن سنت کی روشنی میں ہدایات حضرت حکیم یعنی الامت اللہ کا نے ذکر دی ہیں یہ جو یا اللہ کرو گے
کرم سے ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات صحیح حدیث ہے یہ، اور اس کتاب کو اور یہ تعلیمات اور سنن ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ اور مسند حاکم صلی اللہ تعالی شرح۔ علیہ خلقہ۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اللہ کے ذکر کی 8 فضیلتیں عجیب و غریب انداز سے بیان فرمائی۔ ابھی انشاءاللہ استغفار کی تلاوت ہوگی، حالانکہ وہ تمام اعمال جن کے تقابل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ذکر مبارک مہینے میں یہ اخیت اور عرفہ قرار دیا ہے عمومی معنی میں، حالانکہ وہ بھی ذکر اللہ میں داخل ہے، باعث ہلاکت سارے بننے اعمال والے بھی گناہ۔ ذکر اللہ میں اللہم عمومی انا معنی میں داخل ہے، نستغفر لیکن اللہ لكل تبارک ذنب و تعالی خاص اورثنا اللہ کا ذکر جو ہے الحلاکت لولا اس کو حلمک عرفہ اور ورحمتک۔ اخیت قرار دیا۔ اے اللہ ہم آپ لیکن سے حضرت معافی صلی اللہ مانگتے علیہ ہیں وسلم کا ہر منشا ایسے گناہ وہ کی عمومی جو ہماری مفہوم پر ہلاکت مبنی کا ذکر سبب نہیں، بنتا، بلکہ اگر وہ خاص آپ کی ذکر بردباری اللہ اور جو رحمت قلب و شامل زبان حال سے نہ ہوتی، بندہ ذاکر یا کبھی اللہ سرن ہمارے اس اور قسم کبھی کے جہرن، سارے گناہ معاف کبھی فرما۔ انفرادن اور کبھی اجتماعاً استغفار نمبر 36، مجالس خیر غموں کو بڑھانے اور پریشانیوں کو لانے والے گناہ۔ اللہم انا نستغفر لكل ذنب يكون في اجتراحه قطع الرجاء ورد الدعاء وتواتر البلاء وترادف الهموم وتضاعف الغموم۔ اے اللہ ہم آپ سے معافی اس سے ان مانگتے ہیں، نادان لوگوں کے کلام کی تردید ہو گئی، معافی مانگتے ہیں جو تمام اعمال ایسے گناہوں خیر کی کو جس کے کرنے سے ذکر آپ کی کو رحمت ذکر اللہ سے کہہ ختم ہو جاتی ہے خاص اللہ اور کے دعا ذکر رد کی کر نفی دی کر جاتی دیتے ہے ہیں، اور پے در پہ کہتے ہیں بلائیں نواز آتی اللہ کے رہتی ذکر ہیں کی، اور ایک کے بعد ایک تلاوت پریشانی اللہ کے آتی ذکر رہتی ہے اور غم عمومی بڑھتے معنی میں رہتے سر ہیں۔ چیزوں کو یا ذکر اللہ میں ہمارے شامل اس کر قسم دیتے کے ہیں، سارے گناہ اس معاف سے فرما۔ انکار نہیں ہے، لیکن آمین اس یا حدیث رب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے استغفار نمبر یہ خاص 37، ذکر کا دعاؤں کو تذکرہ پھیرنے کر اور رہے اللہ ہیں، کی اور خاص ناراضگی اللہ کو کا لمبا ذکر کرنے جو والے اللہ گناہ۔ اللہ کے اللہم انا نستغفر لكل ذنب يرد عنك دعانا ويجلب في سخطك عنانا ويكثر عنك عملنا۔ اے اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں تمام ایسے گناہوں کی جو ہماری دعا کو آپ کے دروازے سے واپس پھیر دیں اور آپ کی ناراضگی کو لمبا کر دیں، یا آپ سے ہماری امید کو کم کر دیں۔ یا اللہ ہماری اس قسم کے سارے گناہ معاف فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ استغفار نمبر 8 فضائل دلوں کو مردہ کرنے اور شیطان کو خوش کرنے تمام والے نیک گناہ۔ اعمال میں سب سے زیادہ اللہم نافع اور انا خیر نستغفر عمل لكل خود اللہ کا ذنب ذکر ہے۔ يميت القلب نمبر 2 ويشفي الكرب بادشاہوں کے بادشاہ ويشفي اور الفکر ہر چیز کے ويعوذ مالک الشیطان کی نظر ويسقط میں الرحمن۔ سب سے زیادہ پاک اے اللہ اور ہم عمدہ آپ سے معافی اللہ کا مانگتے ذکر ہیں ہے۔ تمام ایسے گناہوں کی جو مردہ دلی کا سبب بنے، یا دل کو مردہ کر دیں اور بے چینی کو بھڑکا دیں اور فکر کو مشغول کر دیں اور شیطان کو خوش کر دیں اور رحمان کو ناراض کر دیں۔ یا اللہ ہمارے اس قسم کے سارے گناہ معاف فرما۔ کو سب سے زیادہ آمین یا جو رب بلند العالمین۔ کرتی ہے اللہ کیا وہ اللہ کا ذکر ہے۔ استغفار نمبر 39 نمبر 3 اللہ کی رحمت سے مایوس بندہ اور ذاکر محروم کے کرنے درجات والے عالیہ کو اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ بلند کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ یعقب الیاس من رحمتک اللہ کی راہ میں سونا لٹانے سے بھی زیادہ اعلیٰ افضل اور نافع اللہ کا ہم آپ سے ذکر ہے۔ معافی مانگتے ہیں حالانکہ انفاق تمام فی ایسے سبیل گناہوں اللہ کی کس جو قدر انجام کے اہمیت ہے اعتبار سے کہ وہ اپنے کسی پیچھے ذی آپ علم و کی فضل رحمت سے سے نا مخفی نہیں، امیدی لاتے ہیں مگر اور مایوس کر اللہ دیتے ہیں کا آپ ذکر کی جس میں مغفرت بغیر سے کچھ خرچ اور نہیں معروم کرنا کر دیتے پڑتا، ہیں اس فراخ وہ اور سب سے فراوانی آسان سے ہے۔ جو آپ کے خزانوں میں ہے۔ یا اللہ کی اللہ راہ میں ہمارے اس چاندی قسم کے لٹانے سارے سے بھی گناہ زیادہ معاف نفع فرما۔ بخش آمین عمدہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے راہ میں استغفار چاندی نمبر لٹانے سے 40 زیادہ اللہ کے افضل وجود کو عمل جو اللہ متنفر کا ذکر کرنے ہے۔ اور اللہ سونے سے کے ذکر کے تعلق کرنے بعد والے گناہ۔ چاندی کے ذکر اللہم کی انا بظاہر کوئی نستغفر ضرورت لكل نہیں ذنب رہتی، يبغضنا الى عبادك ينفر عنا اولیاءک اور یوحشنا من آل طاعتک بواسطة المعاصی ورکوب الرہوب وارتکاب الذنوب۔ اے اللہ نمبر ہم آپ 5 سے میں معافی بتایا مانگتے ہیں اللہ کی راہ میں تمام چاندی ایسے لٹانے گناہوں سے کی زیادہ جو ہمیں نفع آپ کے بندوں کے سامنے اللہ کا ذکر ہے۔ مقبوض بنا دیں سونے اور کے آپ ذکر کے کے اولیاء بعد کو ہم چاندی سے کے متنفر تذکرہ کر کے دیں بظاہر کوئی کہ آپ ضرورت کے نہیں اہل ہونی طاعت سے ہمیں لا تعلق کر مگر دیں رسول گناہوں اللہ کی صلی وحشت اللہ کی علیہ وجہ وسلم سے نے سونے اور کے ایک گناہ دوسرے انفاق کے گناہ بعد کا ذریعہ چاندی بن کا جائے ذکر کیوں اور کیا؟ پے در پہ گناہ ہونے حالانکہ لگے۔ سونا یا اللہ بظاہر ہماری چاندی اس سے قسم کے زیادہ سارے قیمتی گناہ ہے۔ معاف فرما۔ جب ذکر اللہ آمین۔ زیادہ قیمتی شے کے انفاق سے زیادہ اعلیٰ اور خیر ہے، ادنا شے سے تو بطریقہ اولا یا اللہ خطاؤں سے بطریقہ درگزر اولا فرما۔ عرفہ ہو، یا اللہ ہماری نیکیوں کا قبول فرما۔ بطریقہ یا اللہ اولا رمضان عرفہ اور مبارک اعلیٰ ہو۔ ساتھ چل رہی ہیں اور یا اللہ تیزی سے یا اللہ یہ رحمت کا مہینہ اپنے اختتام کی طرف ہے۔ یا اللہ ہمیں جب سونے کا ذکر کر دیا کہ سونا لٹانے سے افضل اللہ کا ذکر ہے، تو بعد میں پھر کہا چاندی لٹانے سے بھی افضل اللہ کا ذکر ہے۔ یا اللہ تو پوری سونا امت تو مسلمہ کے اعلیٰ لیے چیز ہے، یا اللہ اعلیٰ سے رمضان جب مہینے یہ میں ذکر مغفرت افضل کا ہے فیصلہ فرما۔ تو چاندی تو ادنا ہے سونے کے مقابلے میں، اس کا اتحاد آٹومیٹکلی
لیے یا افضل اللہ یا ہوگا اللہ اس کا ذکر پریشانی کرنے سے کی عافیت ضرورت نصیب فرما یا اللہ کرم اس سے کا جواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و یہ فضل سے شخص کی یا علیہ سمت یہ ہر شخص کی اپنی حیثیت کے مطابق یا علیہ ارشاد رمضان نبی کے اس مبارک مہینے کو یا اللہ امت سونا چونکہ مہنگا اور قیمتی ہوتا ہے وہ کسی کسی کے پاس ہوتا ہے سربلندی کی بشارت بنا ورنہ متوسط ادنا درجے کے لوگوں کے پاس ربنا عام آتنا طور فی پر الدنیا چاندی حسنہ یا اور اللہ چاندی دنیا ہی کے میں زیورات عیش و آرام کی زندگی ہمیں عطا فرما تو اور پھر آخرت مالدار کے حسنہ حق میں سونا اور خرچ سلسلہ کرنا جاری ہے بڑا تو عمل آج ہے انشاءاللہ مالدار حدیث کے حق میں نمبر سونا 9 خرچ کو بڑا عمل گفتگو ہے کریں گے لہذا حدیث اس نمبر اعتبار 9 سے ترجمہ ذکر اللہ کی حضور حضور اقدس بتلا صلی دی اللہ کہ علیہ اللہ کے وسلم کا ذکر ارشاد سونا ہے خرچ کرنے سے کہ بھی 7 افضل آدمی ایسے ہیں جبکہ ایک جن عام کو اللہ متوسط جل شانہ شخص کے حق میں اپنی رحمت چاندی کے بھی سائے میں اسی قدر ایسے قیمتی دن اور جگہ مہنگی عطا چیز فرمائے ہے گا جس قدر جس ایک میں اس کے مالدار سائے کے کے حق سوا میں کوئی سایہ نہ سونا ہو قیمتی ہے ایک عادل تو عام بادشاہ آدمی کے اعتبار سے دوسرا بھی وہ جوان ذکر اللہ کی جو فضیلت جوانی میں واضح اللہ کی عبادت کرتا کہ ہو اس شخص کے تیسرا وہ راہ شخص للہ جس کا دل اگر وہ مسجد میں میرا اٹکا ہو مجمع میں ذکر چوتھے کرتا وہ ہے دو تو شخص میں اس سے جن میں بہتر اللہ ہی مجمع کے میں واسطے یعنی محبت فرشتوں کے ہو مجمع اسی میں پر جو ان کا معصوم اور اجتماع بے ہو گناہ ہے اور اسی پر جدائی اس کا تذکرہ کرتا ہوں پانچواں وہ شخص اگر جس کو بندہ کوئی میری حسب طرف نسب والی ایک اور بار حسین عورت متوجہ اپنی ہوتا طرف ہے متوجہ کرے تو میں اور وہ ایک کہہ دے ہاتھ اس کی مجھے طرف اللہ کا متوجہ ڈر ہوتا ہوں مانے اور اگر وہ ایک ہاتھ چھٹا وہ بڑھتا ہے شخص جو تو میں ایسے دو مخفی ہاتھ طریق سے کی صدقہ متوجہ کرے ہوتا ہوں کہ دوسرے اور ہاتھ اگر وہ کو بھی میری خبر طرف نہ چل ہو کر آتا ہے تو میں اور اس کی ساتواں طرف دوڑ وہ کر شخص جاتا ہوں کہ اللہ کا ذکر یہ تنہائی میں حدیث جو کرے امام بخاری اور امام اس مسلم کے آنسو بہنے متفق لگے علیہ حدیث ہے یہ ذکر کی متفق ہے علیہ باقی اس کے یعنی علاوہ بخاری جو اور ہے مسلم وہ کی حدیث ترمذی ہے ابن ماجہ ان سب شرح نے اس روایت کو نقل بنیادی طور پر شرح ذکر کی 3 قسمیں ہیں اس حدیث قدسی میں قلبی حق تعالی لسانی شانو اور نے عملی ذکر اللہ کرنے نصوص والوں کے شریعہ لیے سے پتہ 8 چلتا انعام و ہے اکرام بیان کہ تینوں ہی طرح کے اذکار مطلوب اور مقصود ہیں بندہ مومن اور کے ہر ایک کی گمان کے اپنی جگہ بے مطابق انتہا فضیلت اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و چانچہ اس قدرت حدیث کو موڑ مبارکہ دیتے میں ہیں تینوں اور اس قسم سے کے ذاکرین کا بندے مرتبہ کے اور گمان مقام کی بتایا قدر و گیا ہے قیمت بتلائی گئی ہے کہ 4 اور طرح کے تو در عملی پردہ ذاکر ہیں نیک گمان کی اور 2 ترغیب بھی طرح کر کے گئی لوگ لسانی بندہ ذاکر جیسا اور گمان ایک رکھتا ہے اللہ کے طرح بارے کا میں تو بندہ ویسے ہی قلبی اللہ ذاکر تبارک و ہے تعالیٰ اس کا معاملہ اور کرتے ان کی ہیں فضیلت کیونکہ یہ بندہ کہ کل مومن روز کا جو قیامت گمان میں ہے عرش اس کی الہی اللہ کے کی سائے بڑی تلے ذات ہوں گے ہے جس تو وقت اس کی کسی قدر و کو قیمت کوئی بتائی سایہ نہیں ملے گا اور گویا کے در پردہ چنانچہ نیک من جملہ ان گمان میں کا سے جو ایک عادل اشارہ بات کر دیا یہ کہ آپ نیک دوسرا گمان عبادت الہی میں اللہ کے جوان بارے میں ہونے نیک والا گمان شخص رکھیں گے اور تبارک 2 و وہ تعالیٰ شخص سے آپ کے جو لیے اللہ بہت کے لیے سی محبت اور ناراضگی کرنے والے ہوں ذاکر کو اور چوتھا اللہ وہ سبحانہ و جو تعالیٰ چھپا کر راہ اپنی اللہ جلیل میں قدر مائیت صدقہ اور کرنے رفاقت والا عطا کر دیتا ہے ظاہر یہ 4 طرح کے اشخاص اللہ کو یاد رکھے ہوئے ہیں تبھی تو وہ رضا الہی کے لیے مذکورہ تمام عملی کام اور مالی عبادات سر انجام دیتے ہیں نمبر 3 بندہ ذاکر کیونکہ قلبی اور لسانی منشا ذکر سے اور مرضی کے بھی در مطابق حقیقت چپکے مطلوب چپکے تو اس کو یہی دل میں یاد ہے کرتا کہ انسان ہے اپنی عملی زندگی گویا میں کہ بندہ دل میں مقام جب یاد مشاہدہ کرتا ہے یا اللہ تبارک مقام و تعالیٰ بھی اس کے مراقبہ منشا پر کے پہنچ کر مطابق اس کو درجہ دل میں احسان یاد پر کرتا فائز ہے ہو جائے کیونکہ ذاکر کا اور منشا اب دل میں یاد عبادت و کرنے کا خدمت ہوا کرے تو اللہ تبارک و پانچواں تعالیٰ وہ ایک شخص دل میں یاد جس کا رکھنا قلب مسجد سے اس اٹکا قدر ہوا یہ ہو منشا اس کو وہ پسند یہ آتا ہے قلبی کہ ذاکر اللہ ہے اسی کے مطابق کیونکہ وہ دل میں اپنے رب اعلیٰ کو یاد رکھے ہوئے ہے تبھی تو وہ اس کے گھر یعنی اور مسجد اگر میں بار ذاکر بار لوٹنے کے اجتماعی لیے مجلس بے میں قرار رہتا اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس اور کے منشا تیسری کے قسم کے مطابق 2 طرح مجمع میں اس کے بندے لسانی کو ذاکر ہیں جو زبان سے اللہ کا مجمع ذکر میں کرتے ہیں اللہ ان میں چھٹا وہ پاک دامن عفیف شخص جو زبان سے انی اخاف مجمع بھی یاد اللہ کر رہا ہے یہ کہہ کر گناہ سے ہٹ جائے کہ بلکہ میں اللہ انسانوں سے ڈرتا زیادہ ہوں۔ پاکیزہ اور اور نورانی ساتھ مجلس وہ میں شخص اللہ جو اس بندہ تنہائی ذاکر میں کا اپنے تذکرہ رب کرتا کریم ہے کا ذکر کرتے تو کرتے گویا رونے کہ لگتا ہے فرشتوں کے مجمع میں اللہ تبارک و تعالی اس بندے تو کا گناہ ذکر اور کرتے ہیں۔ منبع اور گناہ ظاہر ہے کہ ابلیس اس ملائکہ سے کا دور مجمع ہٹ جو جاتا ہے ہے اس بندے اس کے حدیث سینے کے مجمع اس سے آخری بہت ٹکڑے سے اعلیٰ اور پاکیزہ تنہائی اور خلوت میں بہت اللہ کا بڑا ذکر جو کرنے انعام والی کی نمبر فضیلت 6 معلوم ہوتی ہے پھر اللہ کے ہاں لیکن اس آخر ذاکر کا کا یہ خیال مقام ہو جاتا ہے اس ٹکڑے میں تب یہ تنہائی میں ذکر اللہ کے کا ذریعے ذکر کرنے اپنے سے زیادہ اللہ کی طرف دراصل ایک بارش بڑھتا ذاکر ہے کے رونے تو اللہ اس اور کی طرف اشک ایک بار ہاتھ رونے بڑھ کی کر فضیلت قرب بتلانا اجلال عطا کر دیتا ہے کیونکہ میں گویا کہ اللہ اللہ کی اس فضیلت کے معلوم بڑھنے ہوتی کی تو اجتماعی مجلس میں بھی تو ذاکرین وہ ایک اللہ کا باری ذکر ہی بڑھتا تو کرتے اللہ ہیں ایک ہاتھ اس کی مگر طرف ان کے بڑھتا حق میں سایہ عرش کی فضیلت نہیں بتلائی گئی بندہ ذاکر تو معلوم ہوا جب کہ ایک سایہ عرش ہاتھ کی اور
بارش کی بجائے باقاعدہ اور متواتر اللہ کی طرف چل رونے پر مرتب ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر کوئی ایسا اگر قرب اجتماعی مجلس میں بھی اشکبار ہو اللہ جائے اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اس کو بھی یہی جس فضیلت سے وہ کل دیکھتا روز ہے، قیامت میں حاصل ہوگی۔ اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے اب رہا یہ جس سے سوال وہ پکڑتا ہے، حدیث میں صرف اللہ تنہائی اس کا کا ذکر قدم بن جاتا اور اس ہے کو رونے کا جس سے ہی کا وہ تذکرہ چلتا کیوں ہے۔ کیا گیا ہے؟ دیکھو اور کس قدر اجتماعی سے ذاکر کی مجلس کے اللہ ذکر پر رونے کی صورت میں اللہ یہ تبارک انعام و کیوں نہیں تعالیٰ اس کی بتلایا آنکھ گیا؟ بن جاتے ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے۔
اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل اس میں ذاکر کے کمالی اخلاص کو بتلانا مقصود ہے، باوجود یہ کہ تنہائی خلوت ہے اور کوئی دوسرا دیکھنے والا بھی وہاں نہیں ہے، اس کے دکھانے کو اشکبار ہو اور ریاکاری سے روئے، پھر بھی محض اپنے اللہ کی معیت کے تصور میں روتا ہے، بھلے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے۔ اس لیے یہ رونا اللہ کی ہے اس قدر قیمتی ہے کہ کل روز قیامت میں سائے عرش کی دولت سے سرفراز ہوگا۔ بندے کے قلبی اور سری ذکر کو قبول کر کے خود بھی اجتماعی مجلس میں اسی درجے کی اخلاص کے ساتھ رو پڑا تو بھی یقیناً اس انعام کا حقدار رب عظیم کی شان کے لائق ہے۔ یہ وجہ ہے کہ بعض محدثین نے خالیاً سے مراد دل کی تنہائی ہے، ویسا جیسے اس کا دل غیر اللہ سے خالی ہو، بھلے وہ اجتماعی مجلس میں ہو اور ایسی کیفیت میں، اور ساتھ ہی کیفیت میں اس کے ذکر آنسو لسانی تو اور عرش جہری الہی کا کے سائے کا اجتماعی مستحق مجلس میں ہوگا۔ ہونا بتلایا گیا۔ غرض یہ کہ تنہائی میں رونا عام طور مجمع کے پر اندر ریا سے خالی ہوتا ہے، اس کا بھی اور ثبوت کامل اخلاص پر مرتب اس کا بھی ہوتا ذکر کر ہے، دیا، جبکہ اور اجتماعی ساتھ ہی مجلس میں ذکر رونے کا لسانی جہری رونے میں ریا کا اجتماعی احتمال مجلس رہتا ہونا ہے بتلایا اور گیا ہے، عادتاً اور اس کا اخلاص فضل و کمال قبول پر نہیں ہوتا، ایسا اس لیے کہ صرف خود تنہائی میں رونے کا فرماتے تذکرہ ہیں حدیث میں کیا گیا کہ میں خود بھی اس بندہ مجلس میں ذاکر بھی کا ذکر اگر اس اجتماعی درجے کی اخلاص ایسی پر رونا مجلس میں واقع کرتا ہو ہوں تو جو سایہ ملائکہ کی انعام نورانی اس پر بھی مجلس مرتب ہوگا۔ اور مجلس و مجمع اجتماعی مجلس اس میں بلند آواز سے جہری ذکر تعاقب سے انوار کی وجہ سے تو دیکھو مجمع انوار کو ایک جہری دوسرے ذکر کی لازم منعکس ہے۔ ہوتے ہیں، اب مجمع تعاقب سے اکٹھا انوار ہوتا ہے کی اس وجہ لیے سے تاکہ بس سارے اوقات مل کے جہری ذکر اشکبار کریں، ہونا لا الہ اور الا رقت اللہ، قلبی طاری لا ہونا الہ عموماً الا آسان اللہ، ہوتا ہے، یا اللہ لیکن تنہائی میں اللہ بوجہ خلوت اشکبار اس کا ہونے ذکر کریں۔ اور قلب کے رقیق ہونے کی کوئی جہری ذکر مضبوط کرنا مؤثر بلند یہ وجہ خود نہیں ہے پائی جاتی اللہ تبارک سوائے و اس تعالیٰ کے کی حدیث کہ قدسی انتہائی درجے کے ہے، اخلاص اس کا اور منشا تعلق ظاہر مع اللہ ہو تو رونا اس لیے آسان جو ہو ہے جاتا ہے، وہ جہری ذکر اور یہ شان اس تنہائی کے ذاکر کو حاصل ہو گئی ہے، اس لیے تنہائی میں رونا واقعی قابل قدر اور قابل ذکر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلکہ مرتبہ کسی صحابہ کسی کرام خوش رضوان نصیب اللہ کو علیہ حاصل مجمع سے ارشاد فرمایا تبھی تو کیا میں ایسی تم کو اوقات ایسی میں چیز نہ بتاؤں اشکبار جو ذاکر تمام سایہ اعمال عرش میں کا بہترین حقدار چیز ٹھہرا۔ ہے اس سے اندازہ اور لگائیے تمہارے کہ مالک ذکر کے خود اپنی نزدیک ذات سب سے میں زیادہ کیا کم پاکیزہ ہے فضیلت رکھتا اور تھا تمہارے کہ اگر درجوں کو آنسو بہت بہتے زیادہ تھے بلند تو کرنے عرش والی الہی کا سایہ بھی ان ذاکرین اور کو سونے ڈھانپ چاندی دے گا، کو جیسے اللہ دنیا کے میں راستے میں خرچ ملائکہ کرنے سے رحمت بھی مجالس زیادہ ذکر بہتر کو عرش الہی تک اور ڈھانپ جہاد دیتے میں ہیں تم اور دشمنوں سکینہ کو ان قتل پر کرو نازل ہونے لگا۔ اور وہ تمہیں قتل اللہ کریں، تبارک و تعالیٰ اس سے بھی بڑی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر صحابہ 10 کرام رضوان اللہ حضور علیہ اقدس صلی مجمعین اللہ علیہ وسلم کہ ضرور بتلائیں دولت قدر نبی میں اکرم موجود صلی اللہ علیہ تھے وسلم اور آیت ارشاد وصف فرمایا، نفس اللہ کا کا ذکر ہے، الہ آخری نازل ہوئی، یعنی اللہ جس کا کا ذکر ترجمہ ہے۔ یہ ہے یہ جو کہ اپنے کرو آپ گے کو ان اس کے لوگوں کے اتنے پاس اونچے پابند مقامات اور کیجئے درجے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ حضور اقدس صلی صحیح اللہ علیہ حدیث ہے یہ وسلم اس یہ آیت کے مسند نازل ہونے احمد کے بعد اور ان سنن لوگوں کی ترمذی تلاش میں میں بھی ہے ابن ماجہ اور ایک مسند جماعت کو حاکم دیکھا کہ اللہ کے شرح۔ ذکر میں مشغول اس ہے، حدیث مبارکہ میں بعض لوگ ان میں رسول بکھرے ہوئے اکرم بالوں صلی والے اللہ ہیں، علیہ وسلم خوش نے کھالوں والے خاص ہیں، اللہ کے صرف ذکر ایک کی کپڑے 8 فضیلتیں صرف ایک کپڑے والے عجیب و غریب ہیں۔ جب انداز سے حضور بیان اقدس صلی فرمائی۔ اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا ان کے پاس حالانکہ وہ بیٹھ گئے تمام اعمال جن اور کے ارشاد تقابل میں فرمایا، تمام صلی تعریف اللہ اللہ علیہ ہی کے وسلم نے لیے اللہ کے ہے ذکر جس سے کو میری امت میں ایسے یہ لوگ پیدا فرمائے، آخیت خود اور مجھے ان عرفہ کے پاس قرار بیٹھنے دیا کا ہے حکم دیا گیا۔ عمومی معنی میں حالانکہ وہ بھی اخرج ذکر اللہ میں الطبرانی۔ داخل ہے، سارے اعمال بھی اس حدیث ذکر اللہ مبارکہ میں میں عمومی معنی میں اللہ کے داخل ہیں، ذکر کرنے لیکن والوں اللہ کے تبارک و ساتھ تعالیٰ خاص ذاتی اوصاف اللہ کا ذکر اور جو ہے 4 اس کو فضیلتیں عرفہ بیان اور کی گئی آخرت قرار دیا، جن میں لیکن 3 حضرت قالی صلی اللہ علیہ اوصاف وسلم ہیں کا منشا اور وہ 4 عمومی حالی ہیں۔ مفہوم پر مبنی ذکر جہاں نہیں تک قالی اوصاف بلکہ وہ کا خاص تعلق ہے، ذکر اللہ جو ایک قلب یہ و زبان کہ سے صبح کو اللہ بندہ کو ذاکر پکارتے کبھی ہیں، سرن اور دوسرا کبھی یہ جارن کہ شام کبھی کو اللہ کو انفرادن پکارتے ہیں، اور کبھی اور اجتماعاً تیسرا یہ مجالس کہ خیر میں کرتا تیسرا ہے، یہ کہ ذکر اللہ ہے، ذکر اللہ میں مشغول ہے، اکیلا تیسرا یہ کہ ذکر اللہ میں مشغول رہتے ہیں، جبکہ ان کے حالی اوصاف 4 ہیں۔ پہلی حالت ان کی یہ کہ اجتماعی مجلس کی شکل میں بیٹھتے ہیں، دوسری حالت یہ کہ بال ان کے اس سے ان بکھرے نادان رہتے ہیں، لوگوں کے کلام کی اور تبدیل تیسری ہو حالت گئی یہ کہ فاقہ جو کشی سے تمام کھانے اعمال خشک خیر رہتی کو ہیں، کہ اور وہ چوتھی ذکر کو حالت یہ ذکر اللہ کہ کہہ بدن پر ایک خاص کپڑے کا اللہ کے ذکر تیسرا کی نفی رہتا کر ہے۔ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی رہی نماز 4 میں فضیلتیں تو ان میں پہلی تلاوت فضیلت اللہ کے یہ ذکر خود اللہ نے ان کا پتہ عمومی دیا، معنی میں سر چیزوں کو اور ذکر دوسری میں شامل فضیلت کر یہ دیتے ہیں کہ رسول اس سے اللہ صلی انکار اللہ علیہ نہیں ہے، وسلم نے لیکن اس ان کو حدیث میں بذات نبی خود کریم صلی تلاش اللہ علیہ کیا۔ وسلم جو ہے یہ خاص تیسری ذکر کا فضیلت تذکرہ یہ کر رہے کہ ہیں رسول اور اللہ خاص صلی اللہ اللہ علیہ کا ذکر وسلم نے اللہ نہ صرف تلاش کیا بلکہ ان کے ساتھ ان کی مجلس میں تشریف فرما ہوئے۔ وہ مراد ہے اور چوتھی فضیلت یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ان ان نادان ذاکرین کی لوگوں کی مجلس میں کلام کی بیٹھنے تردید کا ہو حکم گئی دیا جو گیا۔ تمام اعمال خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ان ذکر کو ذاکرین ذکر کی اللہ
جس میں بیٹھ کر خاص دیا اللہ گیا کے ذکر کی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا گویا ان ذاکرین کے وجود کو اس امت میں ایک نعمت عظمی قرار دیا گیا
اس تمام تک تفصیل سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اجتماعی مجالس ذکر صبح شام سجاتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ان میں شریک ہوتے تھے، کی نظر میں سب سے زیادہ پاک جس کا حکم حق تعالی شاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رکھا تھا، اور آپ ذات کے وجود کو اللہ کی نعمت سمجھ کر شکر ادا ذکر کر بندہ ذاکر نیز آپ نے فی امت کی لفظ بیان کر کے اس طرح اشارہ فرمایا کہ پوری امت میں سے بعض خوش نصیب ہوں گے جن کو ایسا عالی شان مقام نصیب ہوگا۔ اللہ کا ذکر ہے، فی امتی کا مطلب یہ کہ بعض خوش نصیبوں کو بندہ یہ ذاکر کے مقام درجات عالیہ کو نیز اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ یلتمسہم جو کہا آپ تلاش کو نکلے، اللہ کی راہ میں کہ الفاظ بتلا رہے ہیں کہ ایسی مجالس ذکر انتہائی نایاب ہوں گی کہ تلاش کرنا پڑے گی۔ انفاق فی سبیل اللہ اللہ اکبر، کی کس قدر اہمیت ہے، ایسی مجالس ذکر انتہائی نایاب ہوں گی کہ تلاش کرنا پڑیں گی، مگر بعض مسلمان ہی ہوں گے جن کو مجالس میں ذکر جاری کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے کی توفیق اللہ کی راہ میں چاندی لٹانے سے زیادہ نفع بخش عمدہ عمل اللہ کیونکہ اجتماعی مجالس میں ذکر کا بلند آواز سے ہونا ہی مطلوب اور ملزوم ہوتا ہے۔ سونے کے ذکر کے بعد سیدھی ذکر چاندی کے ذکر اجتماع لازم بظاہر نہیں، کچھ بلکہ حق تعالی شاہ نے یذکرون کی جگہ یدعون کا لفظ ارشاد سے بھی افضل ہے، یذکرون کی جگہ یدعون کا لفظ ارشاد فرمایا، حالانکہ یدعون سے یذکرون ہی مراد ہے، کیا وجہ ذکر کیا تو یذکرون ہی کیوں نہ لائے؟ نمبر 5 میں بتایا اللہ کی راہ میں چاندی لٹانے سے بھی زیادہ سبحان اللہ، لطیف ہوتا ہے وہ یہ کہ دراصل یدعون کا سونے کے ذکر کے بعد چاندی کے تذکرہ یعنی وہ پکارتے ہیں، اور پکار کو جہر اور بلند آواز ہونا لازم ہے، پکارتے ہیں تو مطلب بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں، مطلب یہ کہ لوگ بلند آواز سے صبح و شام ذکر کرتے ہیں، جو ذکر جاری پر سری دلیل ہے۔ تو جب ذکر اللہ زیادہ قیمتی شے کے انفاق سے زیادہ اعلیٰ اور خیر ہے، ادنا شے سے تو بطریقہ اولا اور اسی کی اولا عرفہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں ان خوش نصیبوں کو ایک نعمت عظمیٰ سمجھ رہے ہیں، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان لوگوں کو تلاش کریں جو یہ مجلس ذکر سجا کے بیٹھے ہیں، اور آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھے، بعد میں پھر کہا چاندی لٹانے سے تلاش کیا اور ان کے ساتھ جا کر سونا تو اعلیٰ چیز ہے، اعلیٰ سے جب یہ ذکر افضل ہے، چاندی تو ادنا ہے سونے کے مقابلے میں، اس سے تو بطریقہ اولا آٹومیٹکلی افضل ہوگا، اس کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ نصیب فرمائے، آمین اس کا یا رب العالمین۔ دراصل یہ شخص کی یہ ہر شخص کی اپنی حیثیت کے مطابق ارشاد نبی ڈسکرپشن کے اندر جو لنک دے دیا گیا ہے، سونا چونکہ مہنگا اور قیمتی ہوتا اور ہے ہمارے ساتھ وہ کسی کے پاس ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ورنہ متوسط ادنا درجے یا رب العالمین۔